کے بارے میں؟ منہاج کے بارے میں؟ او جناب انبر صاحب ادھر دیکھیے فرما رہے کہ منہاج صاحب بہت زیادہ، ادھر دیکھیے وہ سو رہے، ادھر دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ادھر دیکھیے ہمارے چینل والے بھائیوں نے تقریر، ادھر دیکھیے آج سے 10 سال پہلے جب ہم لوگ تقریر کرتے تھے تو پوری تقریر لوگوں کو سننے کا موقع ملتا تھا. بولو ملتا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو. جتنے لوگوں کے موبائل میں ہماری تقریر پہلے والی ہے وہ پوری ہے، لیکن اب پوری تقریر سننے کا موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ ہمارے چینل والے بچوں نے تقریر کی چٹنی بنا دیا ہے. اب یہ لوگ مسلمانوں کو تقریر سنواتے نہیں، چٹاتے ہیں. بولو کیا کرتے ہیں، جلدی بولو. یہ لوگ تقریر سنواتے نہیں، اچھی باتوں کو کاٹ دیا، ان کے جو من میں آیا چٹنی کی طرح چٹا دیا. تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کی تقریر کا بھرتا بنا دیا ہے، اور کہہ لیجئے تو آپ کے مدھو پور کی زبان میں چٹنی بنا دیا ہے. پہلے لوگ پوری تقریر سنتے تھے، اب لوگ تقریر کو چاٹتے ہیں. ارے بولو ایسا مت کرو بابو، لوگ پوری تقریر پیش کرو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور لوگ سمجھے کہ مولانا نے پہلے کیا کہا ہے بعد میں کیا کہا ہے. مولانا نے کہا بولو سود کھانا حرام، اور آگے کہا کہ دودھ کھانا جائز. انہوں نے ایسا کاٹ چھانٹ کیا کہ سیدھے کہہ دیا دودھ کھانا حرام. ارے بولو ہاں. تو آپ لوگ بہت مزہ لے رہے ہیں، پیسہ کمائیے منع نہیں ہے، لیکن تقریر کی دھجی مت اڑائیے اور ہم جیسے مولویوں کی تقریر کو چٹنی بھی مت بنائیے. کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم کتنا ہوا؟ ابھی 12:53. ادھر دیکھیے میں نے لیٹ جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹرین لیٹ آئی. اب آپ بتائیے میری غلطی ہے کہ ٹرین کی غلطی؟ زور سے بولیے. اور بولو ٹرین کی غلطی ہے نا، میں تو وقت پر. لیکن ادھر دیکھیے پھر بھی میں ادھر دیکھیے گرچہ بستی میں لیٹ سے پہنچا، لیکن میری تقریر کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے، یہ زیادہ لیٹ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہوا چل رہی ہے، برفیلی ہوا آپ پر بھی حملہ کر رہی ہے اور مجھ پر بھی حملہ کر رہی ہے، تو آپ کو بھی بچنا ہے مجھ کو بھی بچنا ہے. اجازت دیجئے تو ایک اور پیاری حدیث سناؤں، پھر وہ حدیث سناؤں کہ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، باپ کا بچوں پر حق کیا ہے، اور بولو بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے. بس 15 منٹ میں جلدی یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد مشکاۃ شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر 204 پر یہ حدیث موجود ہے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان قال فعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. زور سے بول دو سبحان اللہ. بس تھوڑا سا چچا اور بیٹھ جائیے، بس آگے بڑھیے نا. ادھر دیکھیے چچا، ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، چچا پیچھے کھسک رہے ہیں. اور حاجی صاحب کہاں گئے؟ پرسونی والے حاجی جی کہاں گئے؟ لگتا ہے پرسونی والے حاجی جی بریانی کھا کر سو گئے.
ارے کہاں ہے حاجی جی؟ حاجی صاحب آپ اسٹیج پر آئیے، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن حاجی صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھیے، بولو اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو ادھر دیکھیے، میں نے آپ کو حدیث سنائی، بہت شاندار حدیث، مطلب سنیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا، کہاں سے؟ زور سے بولو، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زور سے بولو جنت سے نکالا تو شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے تجھ کو کروڑوں سجدے کیے، میں جنت سے نہیں نکالا گیا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تو مجھے جنت سے نکال لائے۔ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں آدم کے بیٹوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، آدم کی اولاد کو کبھی معاف نہیں کروں گا، جب تک اس کے بدن میں روح باقی رہے گی، میں اس کو بہکاتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا۔ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے، رب نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے مردو شیطان سن لے، اے مردو شیطان سن لے، اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا، اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا، گناہ کر لیا، اگر رو رو کے توبہ کر لیا، اگر رو رو کے توبہ کر لیا، تو مجھے عزت و جلال کی قسم سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان کریمی، یہ ہے رب کی شان رحیمی، اس کا جلوہ دیکھو۔ ادھر دیکھو، آپ کا بیٹا غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو، آپ کا بھائی غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو، آپ کا چیلا غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو، آپ کا شاگرد غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو، لیکن رب کی رحیمی کریمی دیکھو، وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے آپ کی بیوی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے آپ کے بچے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن نہیں جناب، دھوکے میں ہو۔ حدیث میں ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس کے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کسی بھی بندے کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا، اللہ اپنے بندے کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ توبہ نہیں کرتا، ہوش میں نہیں آتا، تب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے، تو پھر دنیا اس کو بچا نہیں سکتی، نہ کوئی بچانے والا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، لیکن اللہ کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مطلب یہ ہے، اگر میں چاہتا تو آسمان توڑ کر پاپیوں پر گرا دیتا، اگر میں چاہتا تو جیسے آدمی شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، میں زمین کو حکم دوں زمین اسے نگل جائے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میری رحمت
میرے غضب پر غالب ہے غالب. میں اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہوں, میں اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں. میں کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا, اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہوں, اس کو سدھرنے کا موقع دیتا ہوں. اے اللہ کے بندو, تمہارا رب کتنا بڑا مہربان ہے, اب بھی وقت ہے, ہوش میں آ جاؤ, توبہ کرو توبہ, اور سچے مسلمان بنو. آدھے مسلمان مت بنو, پورے مسلمان بنو, پورے. کیا مطلب؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی بھی پابندی کرو, شراب جوا سٹا سے توبہ کرو, مسجدوں کو آباد کرو, بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, ماں باپ کا حق ادا کرو. یہ ہے ایمان کی پختگی, اور اسی کو پورا مسلمان کہتے ہیں. سچا مسلمان کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو, جو ظاہر میں ہو وہ اندر ہو, اور جو اندر ہو وہی ظاہر ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان اور دل دونوں ایک ہو, ایک, لیکن زبان الگ ہو دل الگ ہو تو وہ مسلمان نہیں, منافق ہے, منافق. اس لیے توبہ کرو توبہ. یہ بات آئی تو میں نے کہہ دیا, لگتا ہے آپ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں, ابھی تو میری تقریر 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوئی ہے. میں جلدی جلدی اپنی کیسٹ بجا رہا ہوں. ارے زور سے بولیے, میں اپنی کیسٹ جلدی جلدی بجا رہا ہوں. ادھر دیکھیے, کچھ لوگ ایک بات کو 1 گھنٹہ تک کھینچ دیتے ہیں. اور بولیے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ باتیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں عوام تک پہنچاؤں. اجازت ہے؟ ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ. ادھر دیکھیے, ایک دفعہ چچا, ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں, کس کے دربار میں؟ زور سے بولیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا. کس کو؟ جلدی بولیے. چور کو پکڑ کے لایا گیا. ثبوت ملنے کے بعد, گواہی ملنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو. کیا کہا؟ اس کا ہاتھ کاٹو. اسلام میں چوروں کی سزا جیل نہیں ہے, بلکہ پہلی مرتبہ چوری کرے تو دایاں ہاتھ, دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں ہاتھ. ادھر دیکھیے, اسلام میں قتل کی سزا جیل نہیں ہے, بلکہ قتل کی سزا قتل ہے, قتل, تاکہ کوئی قاتل دنیا میں زندہ نہ رہے, کسی کی بیٹی قتل نہ کی جائے, کسی کا مرڈر نہ کیا جائے. اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے, اسلام میں چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. ادھر دیکھیے, فاروق اعظم نے فرمایا چوروں کا, فاروق اعظم نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا جائے. جیسے جلاد ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا, اے بابو, جیسے جلاد ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو چور نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں, حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے. کیا کہا؟ حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے, میری غلطی کو معاف کر دیا جائے. تو فاروق اعظم نے فرمایا, کیا ہوا, کوئی بات ہے؟ کیا یہ سب ہے؟ تقریر میں کر رہا ہوں, پسینہ مجھ کو آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں؟ ارے بولو. ہاں, ارے چھوڑیے نا, وہ تو شروع ہی میں کہہ دیا گیا, تو آپ کاہے ان کو کچھ بول رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے والا ٹھنڈا لگتا ہے, ختم کر دیا جائے. ادھر دیکھیے, میں تو پوچھ پوچھ کے تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پر میری تقریر بوجھ نہ ہو. ارے بولیے, میری تقریر آپ پر بوجھ نہ ہو. آپ کا دل جب تک کہے گا ٹھنڈی, تو سب کو لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہے, لیکن بچے نے بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے, تو جلسے کا مقصد تو حاصل ہو. ارے زور سے بولو, جلسے کا مقصد تو حاصل ہو. تو ادھر دیکھیے,
फारूक आजम के दरबार में चोर का जब हाथ काटने का हुक्म दिया गया तो चोर ने कहा, हुजूर मुझसे पहली मर्तबा, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैं तौबा करता हूं तौबा। तो फारूक आजम ने फरमाया, ऐ चोर तुम झूठ बोल रहे हो, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं किया है बल्कि बहुत मर्तबा चोरी किया है। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं दिलवाता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। अल्लाह बंदे को तौबा का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी गिरफ्त को सख्त बना देता है। इसलिए याद रखिए, अगर कोई पापी ये सोचे कि मैं बहुत पाप कर रहा हूं मुझको कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखो तुम धोखे में हो। इधर देखिए, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। जोर से बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह चाहे तो हवा के जरिए आपको सजा दे, आंधी को हुक्म दे दे, आंधी उड़ाकर आपको पहाड़ों में फेंक दे। अल्लाह अगर चाह ले तो तूफान को हुक्म देते, तूफान इतना जबरदस्त आए कि आपकी बस्तियों को उड़ाकर पहाड़ों में डाल दे। अल्लाह पानी को हुक्म दे दे, इतनी बारिश हो जाए कि पूरा गांव गर्काब हो जाए। अल्लाह मच्छर को हुक्म दे दे तो मच्छर आपकी बस्तियों में दाखिल होकर आपकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दे। सारी मखलूक अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को हिलाक करना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको बम बारूद की जरूरत नहीं है, उसको एटम बम की जरूरत नहीं है। ये आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह की फौज ये डेंगू मच्छर भी है, अल्लाह की फौज ये कीड़े मकोड़े, ये सांप, ये आग, ये पानी, ये हवा, हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को बर्बाद करना चाहता है, हिलाक करना चाहता है, तो जिसे आर्डर देता है वो उस पर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो, सोने से पहले तौबा करो, सोकर उठो तो तौबा करो, नमाज के लिए मुसल्ला पर खड़े हो जाओ तो पहले गुनाहों से तौबा करो। न जाने मेरी आंख बंद हो रही है, फिर आंख खुले या ना खुले, कब हमारी मौत आ जाए। इसलिए याद रखो, चलते फिरते तौबा करो और अच्छे काम करो कि मरने के बाद पूरा गांव तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, मरने के बाद पूरा इलाका तुम्हारे लिए दुआ करे, पूरा इलाका साल में तुम्हारा चर्चा करे, तुम्हारा जिक्र करे, तुम्हारे कब्र से गुजरे तो तुम्हारी कब्र पर जाकर कुरान पढ़ा करे। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए। बात तो करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इजाजत दीजिए। तो अब मैं आपको दो चार हदीस जल्दी जल्दी, छोटी छोटी। बीवी का हक क्या है शौहर पर, शौहर का हक बीवी पर क्या है, माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है और बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है। जल्दी जल्दी बच्चे को बैठाइए, बस 10 मिनट में जल्दी जल्दी हदीस सुनो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन
تسجد لزوجها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ادھر دیکھیے اے ہماری ماں بہن، شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. جلدی بیٹھاؤ، جو عورت کھڑی ہے ان کو بیٹھاؤ، جلدی بیٹھاؤ، 10 منٹ کے لیے بیٹھو، پھر سلام پڑھ کے جانا. اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو. عورت نماز پڑھتی ہو، عورت روزہ رکھتی ہو، عورت زکوٰۃ دیتی ہو، عورت فقیروں کو، بولو، فقیر اور مسکینوں کا خیال رکھتی ہو، لیکن اگر شوہر کی عزت نہیں کرتی تو وہ جہنمی ہے. کان کھول کر سن لے، اگر شوہر کی قدر نہیں کرتی تو وہ عورت جہنمی ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ نماز تمہیں کام آئے، روزہ تمہیں کام آئے، حج تمہیں کام آئے، تمہارے اعمال تمہیں کام آئے، تو اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو، شوہر کی قدر کرو. نبی نے کیا کہا پھر سے سن لو، نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو، دھیان دو. نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اسی لیے عورت کو شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ہاں، شوہر کی بات ماننا ضروری ہے، شوہر کی قدر کرنا ضروری ہے، شوہر کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تو ایک حدیث. اب دوسری جلدی جلدی سنو. نبی نے ارشاد فرمایا ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا. اگر عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس کو پیار کرتا تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، تو نبی فرماتی ہے یاد رکھو وہ عورت جنتی ہے. وہ عورت، زور سے بولو، جنتی ہے. اے ہماری ماں بہن، اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو. اور ادھر دیکھو، فاطمہ کی کنیز بنو، گھر میں نماز کی پابندی کرو، پردے میں رہا کرو. ادھر دیکھو، اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو. ابھی تو آپ نے 2 حدیث سنی، اجازت دیجئے تو جلدی سے آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں، بڑی شاندار. 10 منٹ میری تقریر، پھر سلام آپ پڑھیں گے. اجازت ہے حاجی صاحب؟ اگر اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سنا دوں. ماشاءاللہ مشکاۃ شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 283، صفحہ نمبر 283. اللہ اللہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر؟ قال علیہ السلام تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها. حضرت ابو ہریرہ
عرض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے اچھی بیوی کون ہے, سب سے بہتر بیوی کون ہے, سب سے نیک بیوی کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر اپنے گھر خون پسینے کی کمائی لے کر جیسے گھر پہنچے تو بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً خوش ہو جائے. بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی جب خون پسینہ بہا کر گرمی میں جل بھن کے ٹھنڈی میں گر پڑ کے خون پسینہ بہا کر جب گھر پہ کما کر پردیس سے آئے جیسے بیوی پر نظر پڑے تو فوراً خوش ہو جائے. پہلا نمبر نبی فرماتے ہیں وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جس کا شوہر پردیس سے آتے ہی اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائے. دوسرا نمبر جب شوہر حکم دے تو شوہر کی فوراً بات مان لیا کرے, شوہرن کی اطاعت کیا کرے. تیسرا نمبر اپنی ذات میں اور شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں کہیں سے خیانت نہ کرے. کیا کہا؟ اپنی ذات میں خیانت نہ کرے اور نہ شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت کرے. شوہر نے کہا ہے کہ بیوی, شوہر نے اگر کہا کہ بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے تو صرف فیس جمع کرے. شوہر نے کہا بچے کا دکھ درد علاج کرنا ہے تو دکھ درد علاج کرے. یہ نہ کہ شوہر کی کمائی کو میکے بھیج دے یا مارکیٹ میں جا کر پھونک دے. یہ ہے شوہر کے ساتھ بے وفائی. نبی فرماتے ہیں کہ شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت نہ کرے. شوہر نے جتنا جہاں جہاں کہا ہے خرچ کرنے کے لیے شوہر کی مرضی کے مطابق خرچ کرے, منمانی نہ کرے. یہ ایک چیز. دوسری چیز اپنی ذات میں خیانت نہ کرے. کیا مطلب؟ اپنے شوہر کے رہتے ہوئے دوسروں سے آنکھیں نہ ملائے, دوسروں کو محبوب نہ بنائے, دوسروں کے ساتھ غلط تعلق نہ رکھے. نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر پردیس سے آتے ہی اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے. جس کا جب شوہر حکم دے تو اس کی بولو اطاعت کرے, اس کو فوراً بجا لائے اور شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت نہ کرے, نہ اپنی ذات میں خیانت کرے. اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے حسین جانے, اپنے شوہر کو سب سے خوبصورت جانے, اپنے شوہر کو ہی سب سے اچھا جانے, اپنے شوہر کو اپنی زندگی سمجھے. یہ ہے وفادار عورت کی پہچان. آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو. 3. اب وہ حدیث سنیے کہ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے. ارے زور سے بولو, بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ حدیث تو بہت ہے لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, آپ بھی گھبرا رہے ہیں, مولانا ربانی بھی بولو گھبرا رہے ہیں. گر پڑ کے میں آپ تک پہنچاؤں لیکن آپ ادھر دیکھیے, آپ جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے. غلام ربانی کی تقریر کو لوگ بیکار نہیں سمجھتے, بہت قیمتی بات ہے. میں جب تک بولتا ہوں حدیث بولتا ہوں. بس آخری حدیث سنیے, اگر اجازت دیں گے تو ماں باپ پر بھی ایک حدیث سنا کر تقریر ختم کر دوں گا. اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو, غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی فقال علیہ السلام تطعمها ان تطعمها اذا طعمت
تکسوہا اذا اکتسیتا ولا تقبہ ولا تقبہ ولا تقبہ ولا تہجر الا فی البیت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی میری بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے, میری بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے, بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا کان کھول کر سن لو, جیسا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. پہلا حق جیسا کھانا تم کھاؤ یعنی جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ, اور جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو اتنا قیمتی کپڑا بیوی کو پہناؤ. نبی فرماتے ہیں ولا تضرب علی الوجہ, نبی فرماتے ہیں ان کے چہرے پر کبھی غصہ آ جائے تو ان کے چہرے پر تماچا نہ مارو, ان کے چہرے پر ہاتھ نہ مارو. زیادہ سے زیادہ آپ کو ہلکا ہاتھ پیٹھ پر مارنا ہے, چہرے پر مارنا گناہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کسی اگر غصہ آ جائے تو ان کے چہرے پر تماچا مت مارو. ولا تقبہ, ان کو گالیاں مت دو, کبھی ان کو بدصورت مت کہو بلکہ ان کی تعریف کیا کرو, ان کی خوبی بیان کیا کرو. ان سے کہا کرو تم بہت خوبصورت ہو, تم بہت حسین ہو, تم سب سے اچھی لگتی ہو, تم سب سے سندر لگتی ہو. ادھر دیکھیے اپنی بیوی کو گالیاں مت دو, ان کو کبھی بولو برا بھلا مت کہو, ان کو بدصورت مت کہو, اور ان کی تعریف ان کی خوبی بیان کرو, ان کو خوبصورت جانو, انہی کو اپنی محبوبہ جانو, انہی کو اپنی زندگی جانو, انہی کو سب سے حسین جانو. نبی فرماتی ہے وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور جب زیادہ غصہ آ جائے اور بسترا الگ کرنا ہو تو باہر الگ مت کرنا, گھر میں ہی الگ کرنا. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ غصہ آ جائے تو گھر چھوڑ کر پلیٹ فارم پر مت سونا. ارے زور سے بولو. یہ نہیں کہ کمبل لیا اور چلے گئے بس اسٹینڈ میں سو گئے. اگر بیوی سے ناراض ہو جاؤ تو یہ نہیں کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کے ننیال بھاگ جاؤ یا گھر چھوڑ کر کے امریکہ چلے جاؤ, نہیں, اپنے گھر میں ہی رہو. زیادہ سے زیادہ ان کو سدھارنے کے لیے یہ ہے کہ اپنا بستر گھر میں ہی الگ کرو. تم الگ کمرے میں سو جاؤ, ان کو الگ کمرے میں رکھو, لیکن ایسا کبھی مت کرنا کہ پلیٹ فارم پر سونا, بس اسٹینڈ میں سونا, یا بیوی سے ناراض ہو کر نانی اماں کے گھر چلے جانا. ایسا مت کرنا. سنیے حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا سرکار بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ, اور کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو, اور ان کو گالیاں مت دو, بلکہ ان کو گالیاں مت دو, ان کو کبھی بدصورت مت کہو, بلکہ ان کو کہو کہ تم بہت خوبصورت ہو, بہت حسین ہو, سب سے اچھی ہو. نبی فرماتے ہیں اور جب غصہ انتہا کو پہنچے تو بستر اپنے گھر سے باہر جدا نہ کرو. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. ٹائم حضرت بتائیے, ٹائم بتائیے. 1:30 بج گئے. یہ دیکھیے لگتا ہے پرسونی والے حاجی جی جا رہے ہیں. حاجی صاحب لگتا ہے یہ پرسونی والے جا رہے ہیں. کون ہیں حاجی صاحب؟ بہت اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, اجازت ہے, میری تقریر اب ختم ہو رہی ہے. 1:30 بج گئے. ادھر دیکھیے, بنا پٹرول کے میں بول رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے
बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है। रात मैंने गोंडा यूपी में पेट्रोल भरा था, वो भी 2 लीटर, लेकिन उस 2 लीटर पेट्रोल से इधर देखिए बस बीच में रास्ते में थोड़ा थोड़ा मोबिल डालता रहा। लेकिन यहां आया तो हमारे मौलाना साहब सीधे स्टेज पर ला रहे थे। मैंने कहा भैया कम से कम जुब्बा तो पहनने दो। अरे बोलो। तो जुब्बा कमरे में पहना, 1 कप चाय पीकर मैं कुर्सी पे हाजिर हूं। ठंडी है, आप भी घबरा चुके हैं और मुझे भी अपना ख्याल रखना है। मैंने जितना वादा किया सब बयान कर दिया, बस एक आखिरी हदीस, मां बाप का मर्तबा क्या है। अरे बोलो, मां बाप का मर्तबा क्या है, वो हदीस सुनिए। और मां बाप पर बच्चों का हक क्या है, बच्चों का हक मां बाप पर क्या है। बस 5 मिनट में, अजमत साहब आपको पढ़ना है, लेकिन 5 मिनट में मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबुल बिर्र वस्सिला, सफा नंबर 421, सफा नंबर 421। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन वलदिन बारिन यनज़ुरु इला वालिदै इल्ला कतबल्लाहु लहू इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ले नज़रतिन इल्ला बिकुल्ले नज़रतिन हज बिकुल्ले नज़रतिन हज्जतन मबरूरा, हज्जतन मबरूरा। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मियत मर्रा। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबरू अल्लाहु अतयबू। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, लगता है चैनल वाले सबको नींद आ रही है। अरे बोलो, किसके बारे में? मिनहाज के बारे में। ओ जनाब अंबर साहब इधर देखिए फरमा रहे हैं कि मिनहाज साहब बहुत ज्यादा, इधर देखिए वो सो रहे हैं। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर देखिए हमारे चैनल वाले भाइयों ने तकरीर, इधर देखिए आज से 10 साल पहले जब हम लोग तकरीर करते थे तो पूरी तकरीर लोगों को सुनने का मौका मिलता था। बोलो मिलता था कि नहीं? अरे बोलो, जितने लोगों के मोबाइल में हमारी तकरीर पहले वाली है वो पूरी है, लेकिन अब पूरी तकरीर सुनने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल वाले बच्चों ने तकरीर की चटनी बना दिया है। अब ये लोग मुसलमानों को तकरीर सुनवाते नहीं, चटाते हैं। अरे बोलो, क्या करते हैं, जल्दी बोलो। ये लोग तकरीर सुनवाते नहीं, अच्छी बातों को काट दिया, इनके जो मन में आया चटनी की तरह चटा दिया। तो इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर का भरता बना दिया है, और कह लीजिए तो आपके मधोपुर की जबान में चटनी बना दिया है। पहले लोग पूरी तकरीर सुनते थे, अब लोग तकरीर को चाटते हैं। अरे बोलो, ऐसा मत करो बाबू, लोग पूरी तकरीर पेश करो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और लोग समझे कि मौलाना ने पहले क्या कहा है, बाद में क्या कहा है। मौलाना ने कहा, बोलो, सूद खाना हराम, और आगे कहा कि दूध खाना जायज। इन्होंने ऐसा काट छांट किया कि सीधे कह दिया दूध खाना हराम। अरे बोलो, हाँ, तो आप लोग बहुत मजा ले रहे हैं, पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन तकरीर की धज्जी मत उड़ाइए और हम जैसे मौलवियों की तकरीर को चटनी भी मत बनाइए। आखिरी हदीस सुना दी, तकरीर खत्म होने वाली है। इधर देखिए, नबी ने फरमाया वफादार, इधर देखिए, माँ बाप का वफादार बेटा, माँ बाप का वफादार बेटा, माँ बाप की खिदमत करने वाला बेटा, माँ बाप का खिदमत गुजार बेटा, माँ बाप के साथ भलाई करने वाला बेटा
ہر وقت ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنے والا بیٹا جب جب اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب لکھتا ہے. ذرا زور سے بولو. ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا، ماں باپ کا وفادار بیٹا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا بیٹا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بیٹا، ماں باپ کے حکم کو بجا لانے والا بیٹا جب جب ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو نبی فرماتے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا سرکار اگر کوئی بھلائی کرنے والا بیٹا ماں باپ کے چہرہ کو دن بھر میں 100 مرتبہ محبت سے دیکھے تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اطیب، اللہ بہت بڑا ہے. اگر ماں باپ کا وفادار بیٹا، بھلائی کرنے والا بیٹا، خدمت گزار بیٹا اگر ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. یہ ثواب ملے گا. یہ مت سمجھے گا کہ حج ہو گیا. بولو. یہ مت سمجھیے گا کہ اب حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ پاگل پنی ہے. ایک ہے ثواب ملنا اور ایک ہے حج ہونا. نبی نے فرمایا جو پیٹ کے درد سے مر گیا وہ شہید کا مرتبہ پائے گا. نبی نے فرمایا جو دیوار کے نیچے دب کر مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا. جو آگ میں دھوکے سے جل کے مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا. جو پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے طور پہ شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو کوئی بھی ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا ماں باپ کے چہرے کو 100 مرتبہ اگر دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب پائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج ادا ہو گیا، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا مت سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بچوں کا ماں باپ پر حق کیا؟ ادھر دیکھیے. بچوں کا ماں باپ پر حق یہ ہے، ادھر دیکھیے، کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے ماں باپ پر فرض ہے، باپ پر فرض ہے کہ چاہے رکشہ چلا کر صحیح، چاہے ڈرائیوری کر کے صحیح، چاہے مزدوری کر کے صحیح، جب تک بیٹا بالغ نہ ہو جائے اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے بولو رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس کی تربیت کا انتظام کرے، اس کو ادب سکھائے. یہ ماں باپ پر بولو بچوں کا حق ہے. یہ نہیں کہ پیدا کیا اور جانور بھی اپنے بچوں کو اتنے دن تک پالتا ہے جب تک بچہ خود سے اپنی روزی روٹی تلاش نہیں کرتا. ایسا کرنا گناہ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہوا ممبئی بھیج دیا، ہوٹل میں لگا دیا. 5 سال کا بچہ ہوا حیدرآباد میں بھیج دیا اور ہوٹل میں برتن دھلوانا شروع کر دیا اور اس کی کمائی کھانے لگے. ایسا کرنا گناہ 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 ہے. بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ادھر دیکھو، ماں باپ پر فرض ہے کہ خون پسینہ بہا کر اس کے خورد و نوش کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، ساتھ ہی ساتھ اس کو تربیت دے، اس کو ادب سکھائے. یہ نہیں کہ بچہ 5 سال کا ہوا دلی بھیج دیا، ممبئی بھیج دیا، حیدرآباد بھیج دیا، دلی میں کوڑا چنوانے لگے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں یاد رکھیے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اس نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، یاد رکھیے بچہ آپ کی بات کیسے مانے گا جس بچے کی لائف کو آپ نے برباد کر دیا، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں دی، تو وہ بچہ بڑھاپے میں تمہیں کیسے کام آئے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ بچہ تمہیں کام آئے تو پہلے بچوں کا حق ادا کرو، انشاءاللہ
آپ کا بچہ بھی آپ کا ضرور حق ادا کرے گا. کما تدین و تدان, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے. اب اگلا پروگرام کیا ہوگا جناب انبر صاحب جانے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات میں ابھی عظمت بھاگلپوری صاحب وہ